مگر میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. بچوں کھانا کھا لو جیل کے اندر. اور اس کے بعد پارادیسیہ کے راستے پر نکل گیا اور لے جا کر اپنے دائیں ہاتھ کی انگوٹھی نکالی اور کہا بچوں یہ لے جاؤ اور لے جا کر یہ انگوٹھی قادسیہ میں میرے بھائی جو ہے شہر کے کوتوال ہیں ان کو کہہ دینا کہ ہم امام مسلم کے بچے ہیں, آپ کے بھائی نے انگوٹھی دی ہے, آپ مجھے جو ہے مدینہ منورہ پہنچا دیجئے. ابھی تحملت اسلامیہ رات کو لے جا کر مشہور جیل کا کاروغہ جو ہے اس قادسیہ کے راستے پر چھوڑا. حضرات جو ہے رات بھر بچے دوڑتے رہے, 9 کیلے پتھر ہونے پاؤں کو زخمی کر دیے, کانٹے چبھ گئے پیروں میں. حضرات بچے والد کو یاد کرتے ہیں, میرے ابو جان آپ کہاں چلے گئے, اے میری ماں کہاں چلی گئی, آؤ میری ماں, میرے پیروں میں کانٹے چبھ گئے ہیں, 9 کیلے پتھروں نے پاؤں کو زخمی کر دیا ہے. ابو جان بے سہارا ہے ابھی جان, جب ایک کوفہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ابھی جان. ہوا چلتی تھی تو بچے سہم جاتے تھے, ڈر جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرات جو ہے صبح کو جو ہے ایک پانی کا تالاب نظر آیا, اسی پانی کے تالاب میں پانی پیتے ہیں بچے ادھیار ملت اسلامیہ. اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک پیڑ تھا, اسی پیڑ پر چڑھ گئے اور اس پیڑ میں بہت بڑا ایک کھوکھلا تھا ادھیار ملت اسلامیہ. اسی کھوکھلے میں بچے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں ڈر کے مارے. میرے ملت کے نوجوانوں, اتنا ظلم اور اتنا ستم حضرات جو ہے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا, جو آل رسول نے برداشت کیا ہے ادھیار ملت اسلامیہ. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نمازیں ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بچے جو ہے اسی جو ہے پیڑ میں چھپ جاتے ہیں. ایک صبح کو جو ہے ایک عاشق اہل بیت وہاں پانی لینے کے لیے آتی ہے. جب پانی لینے کے لیے آتی ہے ادھیار ملت اسلامیہ تو پانی جب جو ہے بھر لیتی ہے تو اس پانی کے اندر بچوں کی تصویر نظر آ رہی ہے, بچوں کی تصویر نظر آ رہی ہے. دیکھا کہ بچے جو ہے اس پیڑ کے جو ہے کھوہ میں چھپے ہوئے ہیں. حضرات جو ہے بچوں نے دیکھا کہ اس عورت نے دیکھ لیا ہے, بچے ڈر کے سہم گئے اور اس کے بعد رونے لگے. کہا ہمیں مارنا نہیں, ہمیں ستانا نہیں, ہم امام مسلم کے شہزادے ہیں, ہمیں مارنا نہیں, کوفہ کے در و دیوار ہمارے دشمن نظر آ رہے ہیں. حضرات اس عورت نے کہا ارے بچوں اتر جاؤ, میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں اور میری مالکن بھی امام حسین کی دیوانی. وہ بچے جو ہے نیچے اترے, نیچے کا بچے اترے. حضرات اس عورت نے بچوں کو بوسا دیا, بچوں کو چوما اور بچوں کو گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد ادھیار ملت اسلامیہ لے کر گھر پہ گئی تو کہا اپنی مالکن سے, مالکن خوش ہو جاؤ, جنت کے 2 پھول لے کر آئی ہوں. کہا سنو یہ پھول کو جو ہے نا امام مسلم کے بچے, سنو میرا شوہر انہی دونوں بچوں کو تلاش کر. ایک ہی گھر میں جنت بھی ہے, ایک ہی گھر میں جہنم بھی ہے. حضرات جو ہے بیوی نے کہا خبردار ان بچوں کے بارے میں میرے شوہر کو مت بتانا, انہی بچوں کو تلاش کرنا ہے. دنیا کی لالچ نے اس دولت نے اسے لالچ نے اندھا کر دیا ہے, دولت نے اندھا کر دیا ہے. انہی بچوں کو تلاش کر رہا ہے. ان بچوں کو جو ہے اس مالکن نے جو ہے خوب پیار کیا, محبت کیا, اچھی باتیں کی. ارے بچوں جو ہے تمہیں مجھے اپنا ماں سمجھو, ڈرو نہیں, خوف نہ کھاؤ. کہا ہم آج 3 دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں, ہمیں پانی تک میسر نہیں ہوا ہے, میرے گاؤں میں جو ہے کانٹے چبھ گئے ہیں, کوئی نکالنے والا نہیں ہے. 9 کیلے پتھروں نے خون سے لہولہان کر دیا ہے. کہا بچوں کھانا کھلاؤ, کھانا کھا لو بچوں. بچوں کو کھانا کھلایا, پانی پلایا ادھیار ملت اسلامیہ اور بچوں کو سلا دیا اور اپنی خادمہ سے کہا ان بچوں کے بارے میں خبر نہیں ہونی چاہیے. اور خادمہ کے بھی بات ہی ہو رہی تھی. اتنے میں حارث آ گیا اور کہا بیگم جلدی سے کھانا لاؤ, کھانا حاضر ہے تو جلدی سے لاؤ, میں کھا کر ان بچوں کو تلاش کرنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟
کہا ابن زیاد مجھے اتنی دولت دے گا کہ تم سنبھال نہیں پاؤ گی. بی بی نے کہا جو آل رسول کے گھر کو اجاڑے، جو حسن و حسین کے چمن کو برباد کرے، جو فاطمہ زہرا کو قبر میں ڈالے، ایسی دولت مجھے نہیں چاہیے. ایسی دولت کی ضرورت نہیں ہے. نادان باز آ جاؤ اپنی حرکت سے. ایسا کام مت کرو، ایسا کام مت کرو. کل قیامت کے دن تم رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ علی مرتضیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسی چیزوں سے باز آ جاؤ نادان. ابھی بات ہی کر رہا تھا اتنے میں محمد اور ابراہیم اپنے والد کو خواب میں دیکھتے. والد آیا، بچے رونے لگے. ایک دوسرے سے دونوں بھائی مل کر رونے لگے بچے. اور کہا اے ابو جان آپ کہاں چلے گئے ابو جان؟ کوفہ کے در و دیوار ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. اے امی جان آئیے نا، ہمیں گود میں لے لیجیے نا، ہمیں پانی پلا دیجیے نا، ہمیں کھانا کھلا دیجیے نا. دیوار کوفہ کے ہمارے دشمن ہو گئے ہیں. اتنے میں حور کے کانوں میں حضرات اتنے میں جو ہے میرے ملک کے نوجوان حارث کے کانوں میں آواز جاتی ہے. کہا یہ آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ بچے کون رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا پڑوس سے بچے رو رہے ہوں گے. کہا نہیں، یہ تو میرے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرات جو ہے عورت کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا. حضرات اسی دروازے پر گیا جس کمرے میں بچے آرام کر رہے تھے، اپنے والد کو دیکھ کر خواب میں رو رہے تھے. عورت آگے بڑھتی ہے، شوہر کے پیر کو جو ہے پکڑ لیتی ہے، مانا نہیں، مار کر بھگا دیا. کہا میرے گھر میں بچے ہیں. حضرات جو ہے دروازہ کھولا، دونوں بچے سامنے کھڑے ہیں میرے ملت کے نوجوانوں. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم امام مسلم کے بچے ہیں، میرا نام محمد اور ابراہیم ہے. کہا ہم آپ ہی کو 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں اور آپ لوگ ہمارے گھر پہ آرام کر رہے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں کتابوں میں آیا ہے دونوں بچوں کے جو ہے بال کو پکڑا اور جس طرح سے مردہ کتے کو گھسیٹا جاتا ہے ویسے ہی دونوں بچوں کو جو ہے زمین پر گھسیٹنے لگا، مارنے لگا. بی بی پکار اٹھی، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتے ہو کفن میں؟ تو بھوت کو رہنے دو محمد کے چمن میں. کیوں مر رہے ہو؟ کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ علی مرتضیٰ نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی؟ حسن و حسین نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی؟ فاطمہ زہرا کے والد محترم نے پوچھا تو کیا جواب دوں گی؟ حضرات جو ہے بیوی کو اتنا مارا کہ غش آ کر زمین پر گر گئی. حضرات جو ہے دونوں بچوں کو دریا کے کنارے لے جا رہا ہے. بیوی کو ہوش آیا، دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ رہی ہے، دونوں بچوں کو لے کر جا رہی ہے. بیوی جو ہے شوہر کے پیر کو پکڑ لیتی ہے، جتنا مارنا ہے ان بچوں کو چھوڑ دے. کل قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ اپنے شوہر سے میرے بچوں کو مروایا تھا تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرات اس کی منظر کشی کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے ارے سید ہے یہ سید، انہیں تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا، بس ارے بس زمین اب تو ہلی جاتی ہے. یہ تجھے فاطمہ غمگین نظر آتا.